السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے غزل ناصر کاظمی کی جماعت نحم کے سلیبس سے، تو اس کے 4 اشعار ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے شعر نمبر 5۔ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، اس شعر آفاق غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کہ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنے محبوب کو اپنے دوست کے درمیان دوستی کی وجہ کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر دوستوں کے درمیان کوئی تعلق یا بات ہوتی ہے تو وہ صرف اس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ شعر دوستوں کے درمیان محبت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، جہاں دوستوں کا رشتہ اس کی محبت سے جڑا ہوتا ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر میں دوستوں کے تعلق کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کے جو رشتے ہیں اور تعلقات، حتیٰ کہ دوستوں کے درمیان بھی اس کی محبت کی وجہ سے قائم ہیں۔ اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو یہ رشتہ بھی قائم نہ رہتا۔ شاعر نے اس شعر میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ محبت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ حوالہ جات میں شعر میں نے شامل کیا ہے: محبت کی انجمن میں جو سب سے قریب ہے، محبت کی انجمن میں جو سب سے قریب ہے، وہی دوستی، وہی ہمراز، وہی نصیب ہے۔ یہ شعر خلوص محبت اور رفاقت کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں محبوب یا کوئی عزیز رفیق اصل سبب یگانگت، اتحاد اور محبت قرار دیا گیا ہے۔ یہ مصرع خلوص اور رفاقت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کے درمیان تعلق اور محبت کی اصل بنیاد تو ہے، یعنی جس ہستی کی موجودگی یا کردار سے محفل یاران قائم ہے، جس کی وجہ سے دوستی کا رشتہ مضبوط اور قائم دائم ہے، وہ تو ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ محبوب یا عزیز دوست نہ صرف انفرادی طور پر اہم ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی سب کو جوڑے رکھنے کا سبب ہے۔ گویا تعلقات کی اصل روح اور دوستی کی اصل وجہ ہی اس کی ہستی ہے، یعنی وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ اگلا شعر دیکھیں: میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ اب اس شعر آفاق غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کہ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنی پوری زندگی میں ایک ایسی کمی کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے لیے سب سے بڑی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ساری عمر میں صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے اس کی محبوب اور اس کی محبت کی کمی۔ شاعر اپنی ساری زندگی کو ایک طرح دیکھتا ہے جیسے اس میں ایک چیز کم ہے یا ایک چیز کی کمی ہو۔ یہ کمی اس کی محبت کی ہے جو اس کی زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسا مقام اور ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے پاس دولت، شہرت، عزت، آبرو، مال، سب دنیا کی عیش و عشرت موجود ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس تمام وسائل، تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ دلی محبت کرنے والے لوگوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ لالچی، مطلبی ہوتے ہیں، اور جس کی کمی ہوتی ہے وہ سچی محبت کرنے والے انسان کی اس کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ سکون نہیں پا رہا ہوتا۔ ناصر کاظمی نے اس شعر میں دکھایا کہ محبت کے بغیر انسان کی زندگی میں کوئی سکون یا حقیقت نہیں ہوتی۔ حوالہ جات میں شعر دیکھیں: ساری دنیا مل گئی دل کو سکون نہ ملا، ساری دنیا مل گئی دل کو سکون نہ ملا، زندگی کی داستان میں صرف تیری کمی رہی۔ یہ شعر محبوب یا کسی قریبی ہستی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ پوری زندگی کے تجربات، خوشیاں اور کامیابیاں اپنی جگہ، مگر اس ایک کمی نے سب کچھ نامکمل کر دیا۔ یہ فقدان ادھورا پن شدت محبت کا استعارہ ہے۔ یہ مصرع محبوب کی اہمیت اور اس کی غیر موجودگی کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی میں بے شمار تجربات، خوشیاں اور کامیابیاں ملی، لیکن ان سب کے باوجود ایک ہی کمی ہمیشہ رہی، وہ محبوب کی کمی ہے۔ اس اظہار سے شاعر نے یہ واضح کیا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش اور نعمت اس وقت تک نامکمل ہے جب تک محبوب یا عزیز ہستی ساتھ نہ ہو۔ گویا پوری عمر کا حاصل بھی ادھورا ہے اگر محبوب کی قربت میسر نہ آئے۔ اگلا شعر دیکھیں: میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ اس کی تشریح میں کیا کہتے ہیں شاعر: اس شعر آفاق غزل غم ہے یا خوشی ہے تو کہ اس شعر میں
شاعر ناصر کاظمی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن وہ محبوب بدستور وہی ہیں جو پہلے تھا۔ اس میں شاعر کا اپنے جذبات اور اپنے محبوب سے تعلق میں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ یہاں شاعر اپنا اور اپنے محبوب کا ایک مرتبہ پھر موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ شاید اب میں ویسی محبت نہیں کرتا، لیکن اے میرے محبوب، تو حقیقی محبت کی کرتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا بدل گیا ہوں۔ شاید اب میں ویسی محبت نہیں کرتا، لیکن اے محبوب، تو حقیقی محبت کی داستان ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بدل چکا ہوں، میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن وہ حقیقی محبت کی داستان اب بھی اپنے محبوب کو قرار دے رہے ہیں۔ تجھے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے، تو بالکل ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی کسی زمانے میں سچی محبت کیا کرتا تھا۔ ناصر کاظمی اس شعر میں بتاتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بدل چکا ہے، لیکن اس کا محبوب ابھی بھی وہی ہے۔ یہ شعر ایک گہری تنہائی اور دل کی حالت کا اظہار کرتا ہے، جہاں شاعر نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، لیکن محبوب میں کوئی فرق نہیں آیا، محبوب ان کا اب بھی وہی ہے۔ حوالہ جات میں شعر دیکھیں۔ وقت نے توڑ دی ہے سب صورتیں پرانی، وقت نے توڑ دی ہیں سب صورتیں پرانی، پر دل کی ایک تصویر ابھی بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر زمانے اور حالات کی تبدیلی کے باوجود محبوب کے وجود یا یاد کے ثبات یا پائیداری کو ظاہر کرتا ہے، کہ اس میں شاعر اپنی ذات کی شکست اور ریخت اور بدل جانے کا اعتراف کرتا ہے، لیکن محبوب کی اہمیت کو اٹل اور قائم رکھتا ہے، کہ ان کا جو محبوب ہے وہ ابھی بھی وہی ہے، اور اس کے لیے جو ان کی چاہت ہے، جو محبت کے جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، اور وہ جس سطح پر تھے وہ ابھی بھی قائم ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، اس شہر آفاق غزل غم ہے یا خوشی ہے تو، کہ اس شعر میں ناصر کاظمی اپنے آپ کو اس دیار میں، یعنی اس وطن میں، اس گلی میں اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی تنہائی اور تنہائی کے احساس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تنہا اور غریب محسوس کرتے ہیں، اور ان کی محبت جو ان کے قریب نہیں، وہ اسے مزید اجنبی بناتی ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر میں اپنی تنہائی اور دوری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں اجنبی ہیں کیونکہ ان کی محبت کے قریب نہیں ہے۔ اس شعر میں اس اجنبیت کو زیادہ شدت سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا محبوب اگر اس کے قریب ہوتا تو وہ اجنبی نہ ہوتا۔ یہ شعر محبت کی دوری اور انسان کی تنہائی کا گہرا تاثر پیدا کرتا ہے۔ حوالہ جات میں شعر دیکھیں۔ یہ اجنبی سا شہر اور یہ اجنبی سی گلیاں، یہ اجنبی سا شہر اور یہ اجنبی سی گلیاں، میں اپنے گھر کو ترس گیا ہوں کہاں لے آئے ہو۔ یہ مصرع جدائی، تنہائی، بیگانگی کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر ناصر کاظمی اپنے محبوب یا مخاطب سے کہتا ہے کہ ایک ایسے دیار، یعنی زمانہ یا مکان یا معاشرتی ماحول میں جہاں سب اجنبی ہیں، تو بھی اجنبی لگتا ہے۔ یہ اجنبیت صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی بھی ہے۔ گویا محبوب کی موجودگی کے باوجود ایک فاصلہ قائم ہے جو غربت کو بھی اجنبی بنا دیتا ہے۔ اس مصرع میں پردیسی ہونے کے احساس، تنہائی کا درد اور تعلقات میں خلوص کی کمی کی جھلک نمایاں ہے۔ اس طرح ناصر کاظمی نے بہت عمدہ اور گہرائی سے انسان کے احساسات، جذبات اور ان جو ہے نا محبت کی عکاسی کی ہے، جو انسان اپنی زندگی کی مختلف ادوار میں مختلف رشتوں کے ساتھ مختلف جو ہے نا تجربات سے سیکھتا ہے یا احساس کرتا ہے۔ اس درد کو، اس احساس کو شاعر نے بہت عمدہ انداز میں یہاں بیان کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ان اشعار کی تشریح کو عمدہ انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔